السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین کرام، امید کروں گا کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانان اہل سنت والجماعت کو خیر و عافیت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اپنے تمام ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو اس وقت میری اس آواز کو سن رہے ہیں اور اس آڈیو کو مکمل سنیں کہ کچھ اس سے حاصل کریں۔ ویسے تو حقر اس لائق نہیں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کر سکے، مگر ایک انسانیت کے ناطے، ایک بھائی کے ناطے بس میں اپنی ناقص معلومات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا، ویسے بھی ہم سب مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے کو تنزلی کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ دیکھیں آج ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر بجائے اس کے ہم غلط راستے کو اختیار کر لیے ہیں، نیکی کے بجائے بدی کا رخ کر لیے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے اوقات کو بھول بیٹھے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ہر ایک مسلمان نوجوان بھائی اپنے پاس موبائل فون ضرور رکھتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو جو اسمارٹ فون نہ رکھتا ہو، مگر ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ضرور موجود ہے۔ مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے، ان تمام مسلمان بھائیوں میں کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے اسمارٹ فون یعنی ٹچ فون کے اپنے واٹس ایپ میں ناچ گانے اور اللہ کی پناہ برہنہ یعنی ننگی لڑکیوں کی تصویریں اور عشق و محبت میں لکھے گئے شعر و شاعری، ایسے کئی بری چیزیں ہیں جو ناجائز چیزیں اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اپنے فون کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تو اے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اگر تو جانتا تو یقیناً ہرگز اپنے اسٹیٹس پر ناچ گانے اور گندی چیزوں کو نہ لگاتا۔ تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم و معنی کیا ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسٹیٹس کا مطلب ہے اوقات، اسٹیٹس کا مطلب اوقات، قابلیت۔ تو گویا تم اپنی اوقات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو کہ دیکھو میری اوقات یہی ہے، میری قابلیت یہی ہے کہ میں ناچ گانے اور گندی چیزیں پسند کرنے والا ہوں اور میں اس سے خوش ہوں۔ اللہ اکبر! حقیقت میں تو اپنی اوقات بھول چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ تیرا اسٹیٹس ہمیں بتا رہا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں ہے، نبی کا سچا غلام نہیں ہے۔ اگر نبی کا سچا وفادار ہوتا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، بس اب تو جہنم کی راہ پر چل رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تیری اتنی سی اوقات ہے؟ کیا یہی تیری زندگی کا اسٹیٹس ہے؟ حالانکہ رب قدیر نے ہم گنہگار بندوں کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں۔ کیا فرما رہا ہے؟ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! جب پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور ٹھنڈی سی سانس لے کر سکون کے ساتھ سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے۔ ارے ہم جس نبی کی امت ہیں، جس نبی کے صدقے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر للناس من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی بہترین شخص وہی ہے جس کی لمبی عمر ہو اور کام اس کا اچھا ہو۔
تو اب بتا کیا تو اپنے رب کا فرما بردار کہلائے گا؟ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار کہلائے گا؟ اگر تو اپنی اوقات اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان تمام کرتوتوں سے باز آ جا اور رب کے حضور کھڑے ہو کر نبی کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر اور نبی کا غلام بن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر اپنے اسٹیٹس پر نبی کی نعت سے سجا لے، نبی کے فرمان سے اپنا اسٹیٹس سجا لے، تو دنیا تجھے آوارہ نہیں بلکہ نبی کا غلام کہے گی، نبی کا وفادار تو کہلائے گا، مگر بجائے اس کے کہ تو ان کاموں کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں لگا ہے اور اپنا اسٹیٹس از خود برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ جو ان برے کاموں میں شامل ہیں وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کریں۔ یقیناً میرا رب غفار الذنوب ہے۔ بس ہم اپنی زندگی کو سرکار اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں گزاریں گے، یہ عہد کریں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت اور عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام ان بری عادتوں سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔